اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگردوں کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سلسلے کی برکتیں، سلسلے کی روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ روحانیت پر چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، اسی طرح مراقبہ سیکھ رہے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ تصوف پر ہیں اور اسی طرح روحانیت کے رستے پر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کا، میاں حضور کا فیضان ہے، ان کے برکت سے، ان کے ہی کرم سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں روحانیت کے حوالے سے آپ کو ایک بہت ہی آسان کلیہ بتا رہا ہوں کہ روحانیت ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور روحانی معاملات میں ہوتا ہے کیا۔ تو بہت ہی آسان کلیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مکمل ڈیٹیل اور طریقہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، دونوں چینلوں کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میاں منور قادری شاذلی.com پر آپ دیکھیں گے الحمدللہ بہت سارے ہم نے وظائف اپلوڈ کیے ہیں، شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے، اسی طرح شجرہ ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور روحانی اشیاء ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے روحانی عاملین کے لیے، اور عام لوگ بھی وہاں سے جو بھی پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن آپ کو آپ کے ایڈریس پر بھیج دیں گے۔ تو اسی طرح تعویذات بھی الحمدللہ خانگاہ کے میں تیار کیے جاتے ہیں، فلیتے ہیں خانگاہ میں، یہ سارا کچھ الحمدللہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے احباب عملیات کر رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تعویذات لکھنے کے لیے، فلیتے بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو الحمدللہ خانگاہ میں اس کا اہتمام بہت اچھے انداز میں کیا جاتا ہے تاکہ عاملین حضرات کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو خانگاہ سے آپ ہر طرح کے تعویذات منگوا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جو روحانی اشیاء کا نمبر ہے، آپ وہاں کال کر کے یا واٹس ایپ پر میسج کر کے تو اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں، اور ان کو آرڈر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے ایڈریس پر تمام ہی پروڈکٹ پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ لیکن روحانیت کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ روحانیت کے معاملات کس طرح چلتے ہیں، روحانیت کس طرح ہوتی ہے، اور مقصد ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا ذہن وسوسوں میں پھنس جاتا ہے کہ جب ہم عملیات کرتے ہیں تو ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم کمزور ہو گئے، ہم لاغر ہو گئے، ہم بالکل ہی ختم ہو چلے، اور ہمارے پاس کہہ لو کہ باڈی ہماری اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم سے چلا بھی نہیں جاتا، ایسے بھی کئی لوگ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں روحانیت کے حوالے سے ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، روحانیت کا بھی ایک اصول ہے، اور اسی طرح ظاہری اور باطنی دونوں کا علیحدہ علیحدہ اصول ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ وہ ویٹ لفٹنگ کرتا ہے، تو جب وہ جم جوائن کرتا ہے تو اس کا ماسٹر جو ہے، انسٹرکٹر جو ہے، اس کو وہ کچھ طریقے بتاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں چھوڑ دینی ہیں، یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں کھانی، یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں، تو آپ کی باڈی گروتھ کرے گی، آپ کی باڈی کے مسل بنیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ انسٹرکٹر کی بات مانتا ہے، انسٹرکٹر کی بات مان کے پھر وہ جس طرح وہ بتاتا ہے اسی طرح وہ کرتا ہے، پھر کہہ لو کہ وہ ورزش کرتا ہے، اور پھر اس کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس میں جو چیزیں وہ بتاتے ہیں وہ کھاتا ہے، وہ جب وہ ساری چیزیں وہ کھاتا ہے تو پھر ایک اچھا ویٹ لفٹر بن جاتا ہے، ایک اچھا پہلوان بن جاتا ہے۔ اس کا جو ماسٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے، صبح کس ٹائم اٹھنا ہے، رات کو کس ٹائم سونا ہے، وہ سارا دن کا جو ہے نا وہ طریقہ بتاتے ہیں، اسی طرح وہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح روحانیت کے بھی معاملات ہیں، جب ہم روحانیت سیکھتے ہیں، روحانیت پر آ جاتے ہیں، تو کیا کہ روحانیت کے قاعدہ قوانین پر ہم نے عمل کرنا ہے، قاعدہ قوانین پر عمل کریں گے تو ہی ہم روحانیت پر چل پڑیں گے، اگر نہیں کریں گے تو بات وہی ہوگی کہ وہ بندہ جب اپنے استاد کے پاس جاتا ہے ویٹ لفٹنگ کے لیے، استاد بولتا ہے بھائی تو نے یہ چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی، تو وہ اس کو کھاتا رہے گا، یا وہ بولے گا بھائی یہ چیز تجھے منع ہے، تو نہ کھانا، یہ کھانا،
اور وہ جو منع کی تھی وہ کھائے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، نہ اس کی باڈی بنے گی، نہ مسل بنیں گے، نہ ہی وہ لڑائی کر سکتا ہے، نہ ہی وہ رنگ میں جا کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح روحانی معاملات بھی جب ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کا استاد، آپ کا مرشد اس کے قاعدہ قوانین بتاتا ہے کہ آپ نے روحانیت پر رہنا ہے تو یہ آپ نے کرنا پڑے گا. تو اس میں پرہیز آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے پرہیز ہے، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے، اچھا لباس پہنا ہے، خوشبو لگا کے رکھنی ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے. تو ہمارے اکثر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو روحانیت کے معاملات میں حضرت ہم نے 40 دن کا عمل کیا ہے تو کمزور ہو گئے، پہلے سے ماڑے ہو گئے، تو ہم نے تو سارا مہینہ چھوڑ دیا، پرہیز میں رہے. ارے بابا، پرہیز میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ چند چیزیں چھوڑی ہیں. تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ بول دیتا ہے بھائی یہ چیزیں چھوڑ دو، تو آپ چھوڑ دیں گے. تو اسی طرح جب ہم نے اپنی باڈی کو ہم نے کمزور کریں گے تو ہماری روح طاقتور بنے گی، ہماری روح پاورفل ہوگی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہٹے کٹے ہوں، موٹے تازے ہوں، تو جب ہم پڑھائی پر بیٹھیں گے تو آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ پائیں گے. تو صوفی کا کام کیا ہے؟ صوفی ساری رات بیٹھتا ہے. 10 گھنٹے بیٹھ کے جائے نماز پر اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو جو موٹا تازہ ہوگا اور کھایا ہوگا اس نے اچھی طرح، ٹھیک ہے، وہ کیسے عبادت کرے گا؟ اس کو ڈکار آئیں گے، اور وہ مقصد ہے کہ بیٹھے گا تو اس کو کوفت ہوگی، سستی ہوگی، جسم میں درد شروع ہونے لگ جائے گا، اور عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو روحانیت کا ایک ہی اصول ہے، روحانیت کا ایک ہی اصول ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو کمزور کریں، باطن کو اپنے طاقتور بنائیں. اور جم کا اور باڈی کا ایک اصول ہے کہ آپ اپنی باڈی کو مضبوط کریں گے تو آپ پہلوان بنیں گے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے روحانیت والے جو جتنے بھی روحانیت پہ چل رہے ہیں، آپ دیکھیں صوفیہ کرام جتنے تھے، اولیاء اللہ تھے، ولی اللہ تھے، جتنے بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، تو وہ بالکل سمارٹ ہوتے ہیں، بالکل پتلے ہوتے ہیں. کیا ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ذہن میں وسوسہ آتا ہے 40 دن کا عمل ہے یا 11 دن کا عمل ہے، تو حضرت ہم نے تو پرہیز کیا تو ہم تو کمزور ہو گئے بھائی، ہمارے سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے. تو یہ سارے وسوسے ہوتے ہیں، سب وسوسے ہیں. تو دیکھیں جب ڈاکٹر بول دیتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ چھوڑ دو، تو پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کمزور نہیں ہوتے. تو جب ہم جم جوائن کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ کھانی ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، کھا لیں گے. اور اگر ہم کہیں جانا ہے، سفر پر جانا ہے، کہیں ہے، تو پھر بھی ہم بہت ساری احتیاطیں کرتے ہیں. اور بہت سارے زندگی کے معاملات ہیں جہاں پر ہم کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، پہننے میں بھی احتیاط کرتے ہیں. لیکن جب عملیات کا ٹائم آ جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں حضرت ہم تو پتلے ہو گئے ہیں، مضبوط یعنی کہ کمزور ہو گئے ہیں، تو پہلے سے ہماری جسم میں جان بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ سب وسوسے ہیں. ہم اپنی ظاہر کو کمزور کریں گے، اپنی باڈی کو کمزور کریں گے تو ہماری روح پاورفل ہوگی، طاقتور ہوگی. ہم نے روح کو طاقتور بنانا ہے. اتنا کو ہم کھا لیں کہ بس جیتے رہیں، بس یہ نہ ہو کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہوں، بس بھی کھائے جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے، جو روحانیت پر چل رہا ہے، تو وہ بالکل سمارٹ ہوگا، پتلا ہوگا، اور وہ کم کھائے گا، بہت کم کھائے گا، اور اسی طرح وہ کم سوئے گا. اور یہاں پر ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو ڈاکٹر بولتا ہے جی آپ نے 8 گھنٹے نیند کرنی ہے، 5 گھنٹے لازمی کرنی ہے، نہیں تو آپ مینٹل ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے. تو اگر آپ اتنا نہیں سو گے تو پھر مسئلے ہو جائیں گے، آپ کا برین کام نہیں کرے گا، آپ کا برین سارا دن سویا رہے گا، سست رہے گا، یہ ہوگا وہ ہو جائے گا. تو بھائی بات سنیں نا کہ اولیاء اللہ ولی اللہ وہ سوتے ہی نہیں تھے، سوتے تھے تو بہت کم سوتے تھے. 2 گھنٹے میں انہوں نے اپنی پوری نیند پوری کر لینی ہے. 2 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی تھی، 3 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی تھی، پھر سارا دن ساری رات ان کی عبادت میں ہی گزرتی تھی. تو اصل روحانیت یہ ہے.